أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عزیز ساتھی اور دوستوں، بزرگوں، معزز علماء کرام، مسجد کی انتظامیہ، میرے اہل توحید بھائیوں، آج ورکنگ ڈے بھی ہے اور وقت بھی مارکیٹ کا ہے. میں کوشش کروں گا آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. ویسے کتنا ٹائم ملے گی؟ میرے خیال ہے مغرب میں تو 15 منٹ چل جاتا ہے. اس ٹائم آدھا گھنٹہ مناسب. انشاءاللہ آپ دین کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو اللہ آپ کے گاہک دوسری دکان پہ نہیں بھیجے گا، وہ روک کے رکھے گا انشاءاللہ. میں نے آپ احباب سے رائے لی تو مجھے 3 مشورے ملے. جن اور جادو کے حوالے سے کوئی بات ہو اور جنت میں جانے کی بات ہو، اور امام صاحب کی طرف سے حکم ملا کہ سیزن کی گفتگو. بارہ آج آپ کو مکس ایک چیز سنوا دی جائے تاکہ آپ کے تینوں مطالبے بھی پورے ہو جائیں اور بات بھی ہو جائے. اور آدھا گھنٹہ انشاءاللہ میں آپ سے لوں گا. اور مجھے احساس ہے آپ کے وقت کا، اور چونکہ آگے عید بھی ہے اور یہ سیزن خاص کر تجارت کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے یہ مشکل وقت ہے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. دنیا میں اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے ایک خاص مقصد دے کر بھیجا ہے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ معمولی پڑھا لکھا بندہ بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی محنت کروں، کوئی چیز بناؤں تو اس سے کچھ حاصل ہو، اس کا کچھ مقصد ہو. بے مقصد کام کوئی نہیں کرتا. اور اللہ رب العالمین جو حکم الحاکمین ہے، بادشاہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے. شہنشاہیت اس کو جچتی ہے. اور وہ کوئی ایسا کام کرے اور اتنی بڑی مخلوق بنا لے اور اس بنانے کا کوئی مقصد بھی نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے خلاف ہے. اللہ نے ہمیں بامقصد بنایا اور اتنا بامقصد بنایا ہے کہ ہماری ضرورت کی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ بھی بامقصد ہے. حتیٰ کہ کئی دفعہ لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ جی مولوی صاحب یہ آپ کہتے ہو ہر چیز بامقصد ہے، بھلا مچھر کیا فائدہ دیتا ہے؟ مچھر سے تو اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، ملیریا پھیل رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے، ڈینگی پھیل
وغیرہ وغیرہ. میں انہیں کہتا ہوں دیکھو مچھر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کا روزگار لگا دیا ہے. پوری فیکٹریاں ہیں جو مچھر مار دوائیاں بناتی ہیں. پھر کتنے سیل مین ہیں جو اس فیکٹری کی بنائی ہوئی چیز کو چاہے وہ اسپرے کی شکل میں ہو, چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو یا دوسرے کسی صورت میں ہو, ان کو پھر دکانوں پہ سپلائی کرتے ہیں. پھر دکاندار اور سارے اس میں پرافٹ اٹھا رہے ہیں اور سب کے بچے پل رہے ہیں ایک مچھر کی وجہ سے, ایک مچھر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. میرے والد صاحب حکیم تھے, اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے, تو وہ بتاتے تھے کہ اس زمانے میں یہ شوگر کے فلانی چیز کے یہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے, اگر ہوتے تھے تو بہت مہنگے ہوتے تھے, اور شہروں میں دور دراز کہیں کوئی لیبارٹری ہوتی تھی تو چیک ہوتا تھا. تو وہ حکیم لوگ دیسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ ہم اس زمانے میں جیسے لیبارٹری والے کہتے ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا یورین لے کر آؤ, وہ اس کو کرورا بولتے ہیں. وہ بوتلوں میں چھوٹا سا اس میں یورین لے کے جاتے, لکڑی ساتھ بندی بھی ہوتی, وہ ہاتھ نہیں لگاتے اس کو, اور وہ ان کو دکھاتے. تو وہ کہتے ہم کچھ چیزیں تو ہم دیکھ کے بتاتے, اور شوگر وغیرہ کے لیے وہ ٹیسٹ یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی دیوار کے جڑ میں, کچی دیواریں ہوتی ہیں دیہاتوں میں, وہاں اس کو ڈال دیتے. مریض بھی آدھا گھنٹہ ویٹ کرتا, ہم بھی ویٹ کرتے, اتنے میں دوسرے مریض دیکھ لیتے. تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے کہ وہاں چیونٹیاں جمع ہیں. اگر اس یورین پر چیونٹیاں جمع ہیں تو یہ لازمی 100% اس بات کا پروف ہوتا تھا کہ اس کو شوگر ہے, کیونکہ چیونٹی چینی کی بڑی دشمن, کھٹی چیز پہ وہ نہیں آتی, چینی پہ آئی. جس بھی چیز میں مٹھاس ہوگی اس میں چینی آئی. تو اب والد صاحب بتاتے تھے کہ دیکھو ہم کہتے ہیں چیونٹیاں گھر میں ہوتی ہیں, کتنا پریشان کرتی ہیں, لیٹے لیٹے کبھی کمر پہ کاٹ لیا, کبھی بازو پہ کاٹ لیا. لیکن اس چیز پہ ہم غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہمارے فائدے کے لیے بنایا. ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جس رب نے ہر چیز دنیا کی ہمارے لیے بنائی ہے, تو آخر ہمیں بھی تو کسی چیز کے لیے بنایا ہی ہوگا نا. اللہ نے اب ایک بندہ ہے آپ سے کہتا ہے بھائی یہ مکان ہے, آپ یہاں رہو, یہ اس کی چابی ہے, بیڈ لگا ہوا ہے, پنکھا لگا ہوا ہے, اے سی لگا ہوا ہے, یہ برابر میں واش روم ہے, یہ ہر سہولت آپ کو یہاں موجود ہے. صبح ناشتہ آپ کو ملے گا, دوپہر کا کھانا ملے گا, اور شام کی روٹی ملے گی. آپ مزے سے ادھر رہو. آپ کے ذہن میں آخر سوال تو پیدا ہوگا نا کہ یہ بندہ ساری سہولتیں مجھے دے رہا ہے, پتہ نہیں یہ مجھ سے کیا مانگے گا, میری ڈیوٹی کیا لگائے گا. اگر اس نے نہیں بتایا تو آپ خود پوچھیں گے اچھا جی یہ سہولیت تو میں استعمال کروں گا, لیکن اس کے اگینسٹ میں مجھے کیا کرنا ہوگا. تو آپ اللہ سے بھی تو پوچھیں نا, اللہ تو نے مجھے زندگی دی ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو ہم مفت میں سانس لیتے ہیں, ابھی یہ جو کرونا کی وبا آئی ہے, اللہ نے اس میں بھی بتایا ہے کہ یہ میری آکسیجن جو تم مزے مزے سے لیتے ہو, تم سمجھتے ہو کہ اس کی ویلیو کیا ہے. ہاسپٹلز میں سلنڈر نہیں ملتے, ہزاروں روپے میں بھی نہیں ملتے. اب وہ ہزاروں روپے کا سلنڈر کتنے دن چلتا ہے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے انسان. اب اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ تمہیں سانس لینے کے لیے جو آکسیجن چاہیے یہ آپ کو پیسوں سے ملے گی, یقین مانیے ہم ساری زندگی سلنڈر خریدتے گزار دیتے, ہم کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں مفت مہیا. اور دوسرا بڑا احسان کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے قبضے میں نہیں رکھی کہ وہ چاہے تو آپ کے لیے آکسیجن چھوڑے, وہ نہ چاہے تو نہ چھوڑے. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور آپ کے لیے فری چھوڑی.
آپ کھلی فضا میں کہیں بھی جائیں، مسجد میں جائیں، کمرے میں جائیں، باہر جائیں، جنگلوں میں جائیں، یہ آکسیجن آپ کے ساتھ ہے۔ ہر جگہ جو بھی زندگی کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مہیا کرتا ہے، پھر اس ذات کا بھی تو آپ پر کوئی حق ہے۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان میں نے دنیا کی ہر نعمت تیرے لیے پیدا کی، زمین سے لے کر کے آسمان تک میری ساری نعمتیں تیری منتظر ہیں، لیکن تجھے میں نے صرف اپنے لیے پیدا کیا۔ میری نعمتیں کھانے کے بعد، ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کے بعد، جب تیرے کانوں میں آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، شکریہ کے لیے میرے دروازے پر آ، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ جتنا تم شکر کرتے چلے جاؤ گے میری نعمتوں کی برکات تم پر برستی چلی جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھ لو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں، ایک انسان اپنے وجود پہ بھی غور کرے کہ رب العالمین نے مجھے کیسا بنایا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک دانہ انسان زمین میں امانتاً دفن کرتا ہے، ایک دانہ اللہ تعالیٰ ایک دانے کے بدلے میں آپ کو کئی سو دانوں کے بدلے میں آپ کو اس کا صلہ دیتا ہے۔ حالانکہ زمین کی نمی، زمین کی برودت، زمین کی حدت اور شدت لوہے جیسی فولاد جیسی چیز کو بھی گلا سڑا کر بالکل راکھ بنا دیتی ہے، مٹی بنا دیتی ہے، خاک بنا دیتی ہے، لیکن جس دانے کو انسان زمین میں امانتاً دفن کرتا ہے، وہ زمین جو لوہے کو بھی گلا سڑا کر مٹی بنا دیتی ہے، اس دانے کو گلانے سڑانے کے بجائے گلزار بنا کر انسان کی امانت کئی سو دانوں کی شکل میں اسے واپس کرتی ہے۔ وہ ایک دانہ زمین سے نکلتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ارے یہ بتاؤ زمین سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ دانا تم ڈالتے ہو لیکن اگانے والے تو ہم ہیں۔ ہم نے اس میں وہ رویدگی پیدا فرما دی، وہ دانا جب بھی زمین سے نکلتا ہے بالکل ایک ڈنڈی کی صورت میں کانٹے کی طرح، زمین سخت ہو یا نرم، وہ نرم و نازک کونپڑی زمین کو پھاڑ کر باہر آتی ہے، اور جس طرح شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ بھی زمین سے سیدھی کونپڑی نکلتے ہی آپ کو گواہی دیتی ہے میرا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ جب اس کے سرے پر بھٹا لگتا ہے، وہ چاہے مکئی کا بھٹا ہو، باجرے کا بھٹا ہو، آپ گرنے بیٹھے تو گر بھی نہیں سکتے۔ ایک دانے کے بدلے میں رب العالمین نے آپ کو کتنے سو دانے عطا کر دیے، وہ بھٹا آپ کو گواہی دیتا ہے دینے والا ایک ہے، کھانے والی ساری دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں دی، اس کے بعد آپ نے اس کا آٹا بنایا، اللہ نے پانی کو حکم کیا کہ اسے گوندھ دے، پانی نے گوندھ دیا، پیڑا بن گیا، روٹی بن گئی، اللہ نے آگ کو حکم کیا اسے پکا دے، آگ نے اسے پکا دیا۔ اب آپ دسترخوان پر بیٹھ گئے، نعمتیں آپ کے دسترخوان پر سج گئیں، ساری نعمتیں دسترخوان پر رب العالمین نے سجا دی۔ اب جو کھانے کا موقع، کھانے کا وقت ہے، گھوڑا بھی منہ لگا کے کھائے، گدھا
کھائے، دنیا کے سارے جانور منہ لگا کے کھائیں، لیکن اے انسان تجھے چونکہ میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے میں رزق پر جھکنے نہیں دوں گا۔ عزت اور وقار کے ساتھ ہمیں بٹھایا، ہمیں ہاتھ عطا کیے، ہاتھوں کو حکم کیا کہ نوالے کو توڑو، سالن میں ڈبو، پھر بڑی عزت اور وقار کے ساتھ میرے بندے کے منہ میں دے دو۔ اور جب منہ میں جاتا ہے، اللہ نے دانتوں کی صورت میں چکی کے 2 پارٹ ایسے دے دیے، اس کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، پھر حلق سے اترنے کی باری آتی ہے۔ رب العالمین نے حلق کے اترتے ہی 2 راستے بنا دیے، ایک پھیپھڑے کو جاتا ہے جسے آپ سانس کی نالی کہتے ہیں، ایک معدے کو جاتا ہے جسے آپ غذا یا خوراک کی نالی کہتے ہیں۔ پھیپھڑے کی نالی کے سرے پر رب العالمین نے ایسا ڈھکنا لگا دیا، آپ چاہے پانی کا گھونٹ حلق سے اتارے یا روٹی کا نوالا اتارے، وہ ڈھکنا خود بخود بند ہو جاتا ہے تاکہ یہ غذا سانس کی نالی میں نہ چلی جائے۔ اللہ نے اتنا خودکار نظام آپ کے اندر بنا دیا، اس پیٹ کی چھوٹی سی فیکٹری کے اندر رب العالمین نے شوگر کی فیکٹری بھی اسی کے اندر بنا دی۔ ایک ہی فیکٹری میں چونے کی فیکٹری، فولاد کی فیکٹری، یہ ساری فیکٹریاں، فائبر کی فیکٹری رب العالمین نے اسی ایک پیٹ میں بنا دی۔ جس کی آپ کو ضرورت ہے اللہ ساری وہ نعمتیں مہیا کرتا ہے، شفاف و خالص خون الگ بنتا ہے اور فضولیات بالکل الگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب آپ پر یہ احسانات کیے، پھر اس کا تقاضا ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے بھی تم میرے دروازے پر آ۔ پھر صرف سجدہ شکر بھی ادا نہیں کرے گا، بلکہ اس کا بھی میں تمہیں آخرت میں صلہ دینے والا ہوں، جنتوں کی صورت میں، جنتوں کی صورت میں تمہیں آخرت میں صلہ دوں گا۔ ایسی ایسی جنتیں دنیا میں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ارے جنتوں میں ہم تمہیں وہ دینے والے ہیں جس چیز کی تمہارا نفس خواہش کرے گا، تمہاری خواہش پر منحصر ہے۔ دنیا میں تم اپنی خواہشیں قربان کرتے چلے جاؤ، اللہ رب العالمین روز آخرت تمہاری خواہشوں کا احترام کرے گا، تم سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، بتا تجھے کیا چاہیے، تجھے مرضی کا مالک بنا دے گا۔ ارے دنیا میں تو کوئی بھی مرضی کا مالک نہیں سوائے اللہ کے، لیکن جنتوں میں اللہ آپ کو مرضی کا مالک بنا دے گا، کچھ بھی آپ کو چاہیے۔ حتیٰ کہ سیدت عاملہ شاہ بخاری رحمہ اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کے اوپر تقریر کر رہے تھے کہ اللہ تمہیں جنتوں میں وہ نعمتیں دے گا جس کی تم خواہش کرو، وہ نعمتیں اللہ دے گا۔ کوئی حقے کا شوقین بیٹھا تھا بابا، وہ کہنے لگا شاہ صاحب جنت میں حقہ ملے گا؟ تو شاہ صاحب نے کہا حقہ تو ملے گا اگر تو جنت میں جائے گا اور اللہ سے حقہ مانگے گا، حقہ تو ملے گا، لیکن اوپر جو حقے کا ایک پھول ہوتا ہے اور اس کے اوپر تمباکو رکھ کے پھر اوپر آگ کے انگارے رکھے جاتے ہیں، تو وہ آگ کے انگارے تجھے جنت میں نہیں ملیں گے، وہ لینے کے لیے تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا، کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے۔ تو اللہ جنت میں خواہشیں بھی آپ کی اتنی پاکیزہ بنا دے گا کہ غلط اور ناجائز اور بری چیز کی آپ کو خواہش ہی پیدا نہیں ہے۔ اور پھر جنت اللہ نے دیکھو ایسی عظیم جگہ بنائی، مولوی تو کھانے پینے میں بدنام ہے ہی، لیکن کمال اللہ نے جنت بنائی ہے کہ بندہ سارا دن چلتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، لیکن بول و براز نہیں ہوتا۔ آپ کو وہاں لیٹرین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آدمی سوچے گا کہ یار پھر تو پیٹ اتنے بڑے ہو جائیں گے،
پیٹ بھی نہیں بڑھیں گے. آپ بالکل ایسے اسمارٹ لگیں گے جیسے 16 سالہ لڑکا ہوتا ہے, ایسے اسمارٹ لگیں گے, پیٹ اندر دسا ہوا, پتہ بھی نہیں چلے گا جو کھایا تھا پیا تھا وہ گیا کدھر. تھوک نہیں ہوگا, بلغم نہیں ہوگا, بیماری نہیں ہوگی, آپ کی جوانی سدا رہے گی, آپ کو بڑھاپا نہیں آئے گا, آپ کے حسن و جمال کو کبھی زوال نہیں آئے گا, جنت کی کسی نعمت کو زوال نہیں آئے گا. دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ بھی, اب یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, کراچی میں ہمیں پانی کی بڑی قلت, کیونکہ سمندری علاقہ ہے تو سارا زمینی پانی کھارا ہوتا ہے, تو ہم زمین کا پانی استعمال نہیں کرتے. دور دراز سے گورنمنٹ کلری جھیل ہے ٹھٹھا کی طرف, وہاں سے آتا ہے, یا دریائے سندھ کا پانی صاف کر کے کراچی کو مہیا کیا جاتا ہے, تو وہ ہمیں ٹینکر ڈلوانے کا پڑتا ہے. اب ٹینکر بھی اتنا مہنگا آتا ہے, تو ہم بچت کرنے کے لیے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, وضو کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, وہ فل نل کھول دیتے ہیں, بچوں کو شوق ہوتا ہے, تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں کہ بھی تو اتنا پانی صرف وضو پہ, ہاتھ منہ دھونے پہ خرچ کر رہا ہے جتنا ہم نہانے پہ خرچ کرتے ہیں. پھر ہم وہ جو بیسن کے نیچے ڈٹو ہوتے ہیں نا, ان کو ہم گھما کے کم کر دیتے ہیں تاکہ بچہ فل بھی کھولے تو پانی کم ہی آئے. یعنی ہم ہر چیز کی بچت کرتے ہیں, اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز ختم ہونے والی. جنت میں آپ کو نل کم کرنے کی ضرورت نہیں, وہاں کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں. ٹینکر نہیں ڈلوانے, آپ کے گھر کے سامنے سے نہریں چلیں, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, پانی کی نہریں, آپ چاہے پیئیں, آپ چاہے نہائیں. دنیا میں تو صرف مقولہ ہے نا کہ بھی یہ تو ٹھیک ہے, اس میں اتنے عیب ہیں, وہ فلانا, وہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے. جنت میں نہریں آگے بہ رہی ہوں گی, بالکل آپ دودھ کے دھلے ہو سکتے ہیں, اس پہ نہائیں, اس پہ کپڑے دھوئیں. آپ دنیا سے کہہ سکیں گے کہ یار اب میں دودھ کا دھلا ہوں. حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں تکیے پر تکیہ لگا کے اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے اور تکیے لگے ہوئے اور لیٹے, نوابوں کی طرح, بلکہ نوابی بھی کیا چیز ہے, نوابی بھی کیا چیز ہے جو اللہ رب العالمین جنت میں آپ کو وقار اور ٹھاٹ دینے والا ہے. آپ اس وقار اور ٹھاٹ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. جنت کے غلمان ہیں, اور غلمان اس کو سمجھنے کے لیے سچی بات ہے دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. دنیا میں جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں نا, میرٹ ہوٹل ہے یا پی سی ہوٹل ہے, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, کراچی میں یہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں, اور ان میں انہوں نے ایک معیار رکھا ہوتا ہے, اور وہ معیار یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوٹل کی خراب نہیں. حتیٰ کہ انہوں نے نوکر بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو نوکر بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ کر آپ کو یہ نہیں لگے کہ میں اس بندے کو دوبارہ نہ دیکھوں, چاہے وہ لڑکیوں کی صورت میں ہوں, چاہے وہ لڑکوں کی صورت میں ہوں, وہ ویٹر ہوں, وہ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوں, وہ ریسپشن پہ بیٹھے ہوں, جہاں بھی بیٹھے ہوں گے, کم عمر اور خوبصورت اور گورے چیز. اللہ جنت میں کہتا ہے کہ ہم نے جو تمہارے لیے نوکر رکھے ہیں نا, قرآن کی اصطلاح میں انہیں غلمان کہتے ہیں. غلمان, ایک تو وہ کم عمر ہے, خوبصورت گورے چٹے لڑکے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال دی قرآن میں. اللہ نے فرمایا کہ ان کو جب جنت میں کام کرتے ہوئے دوڑتے پھرتے دیکھو گے, کوئی آپ کے لیے پانی لا رہا ہے, کوئی چیز رکھ کے جا رہا ہے, تو جنت میں وہ جو نوکروں کی ریل پھیل ہوگی, آپ کے نوکر, دوسرے گھر کے نہیں, آپ کے گھر کے, وہ اتنے خوبصورت ہوں گے, چلتے پھرتے آپ کو ایسا لگے گا جیسے موتیوں کی کوئی مالا تھی اور اس کا دھاگا کسی نے توڑ دیا اور موتی سارے زمین پہ نکل کے بکھر گئے. یہ اللہ نے تشبیہ دی کہ وہ نوکر تمہارے ایسے ہیں جیسے زمین پہ بکھرے پڑے موتی. تو وہ جب جس جنت کے نوکر اتنا خوبصورت ہوں گے, تو جن کو اللہ جنت کا وارث بنائے گا وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. تو
آپ کا حسن جمال جو اس وقت جنت میں اللہ آپ کو عطا کرے گا نا، آپ خود بھی حیران ہو، خود بھی حیران۔ اور پھر وہ ایج بڑھے گی نہیں، کبھی چمڑی لٹکے گی نہیں، کبھی موئے سفید نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کے لیے، پھر آپ تکیے پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، سامنے ایک درخت آپ کو نظر آیا ہے، اور اس درخت کو آپ نے دیکھا کہ اوپر ایک خوبصورت پھل لگا ہوا ہے، لیکن بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا، ابھی آپ نے کسی سے کہا بھی نہیں، دل میں خیال آیا ہے کہ یار پھل تو خوبصورت ہے لیکن اونچا ہے، کاش یہ نیچے ہوتا تو میں اسے توڑ کے کھا لیتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں کاش نہیں ہے، جنت میں کاش نہیں، یہ حسرت کا لفظ جنت میں ہے ہی۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ نیچے ہوتا میں اسے کھا لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہر چیز کا کنیکشن آپ کی خواہش اور آپ کے دل کے ساتھ بغیر وائرلیس، یعنی ایسے تار کے بغیر اللہ رب العالمین نے ایسا سسٹم آپ کے دل کے ارادے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ ابھی خواہش کریں گے وہ ٹہنی جھکے گی، پھل آپ کے سامنے آئے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ ٹھاٹ بات نصیب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو دینے والا ہے، جو جنت میں آپ کو دینے والا ہے۔ اور پھر وہ پھل آپ توڑیں گے، آپ اسے کھائیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ ٹہنی پھر واپس جائے گی، وہ پھر پھل اسی طرح لگ جائے گا جس طرح پہلے لگا ہوا۔ آپ نے کھا بھی لیا، اور جنت کی کوئی چیز کم بھی نہیں، جنت کی کوئی چیز کم بھی نہیں۔ اور پھر اللہ نے جنت میں جو حوروں سے آپ کی تواضع کرنی ہے، یہاں تو آپ ایک شادی دو شادی پہ تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 70 حوریں دینی ہیں، 70 حوریں دینی ہیں آپ۔ یہ ایک الگ بات ہے، کچھ لوگ لالچی ہوتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ یار فلانی جگہ جا کے خود کچھ حملہ کرے، یہ جیکٹ پہن لے تو شہید ہو جائے گا، اللہ تجھے 70 حوریں دے گا۔ وہ خود کچھ جیکٹ پہن کے جا رہا تھا، راستے میں کوئی ٹرک والا ٹائر پہ ہوا بھر رہا تھا، تو اس کے پاس وہ پیمانہ نہیں تھا جس سے چیک کرتے ہیں کہ کتنے پاؤنڈ ہوا اس کے اندر بھر گئی ہے، بس وہ بھرے ہی جا رہا ہے۔ اتفاق سے یہ جیسے اس کے قریب پہنچا اس کا ٹائر پھٹ گیا، جیسے ٹائر پھٹا تو زوردار دھماکہ ہوا۔ اب یہ سمجھا کہ میں نے جو جیکٹ پہنی ہوئی تھی وہ پھٹ گئی، حالانکہ وہ نہیں پھٹی، وہ ٹائر پھٹا، لیکن یہ دہشت میں بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کے دماغ میں یہی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ میری جیکٹ پھٹی ہے اور میں شہید ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے اٹھایا، ہسپتال لے گئے، اور جب ہسپتال لے گئے تو وہاں کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل جو بھی قریب تھا وہاں لے گئے۔ اب پرائیویٹ ہاسپٹل والوں نے نرسیں بھی بڑی خوبصورت قسم کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو انہوں نے ذرا ٹریٹمنٹ کی تو تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش بھی آ گیا۔ تو ہوش آیا تو اب اس نے یوں دیکھا تو آگے ہوریں خوبصورت سی وہ نرسیں دیکھی، تو یہ سمجھا کہ میں واقعی اب جنت میں، شہادت کے بعد جنت میں آ گیا۔ اب یہ تھوڑا اٹھنے لگا تو نرس نے کہا آپ لیٹے رہیے، آپ کو کیا چاہیے، شربت چاہیے، جوس، پانی، مجھے بتائیں، میں آپ، ارے جوس کی بچی مجھے بتاؤ باقی 69 حوریں کدھر ہیں؟ مجھے تو 70 بتایا تھا، یہاں پہ ایک نظر آ رہی ہے۔ بس یہ بے صبری آپ نہ کریں، آپ صبر رکھیں، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ بس یہ ہے کہ دنیا میں آپ اللہ رب العالمین کا حق ادا کریں۔ جیسے کسی نے ایک بندے کی خطیب کی تقریر سنی اور اس نے شہادت کی فضیلت بڑی بیان کی، تو ایک بندے پر اثر ہو گیا کہ دل چاہا کہ یار دنیا کی زندگی بیکار ہے، بس جی چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں۔ جمعے کے بعد قریب گیا، خطیب صاحب سے کہا خطیب صاحب آپ کا خطبہ اتنا میرے دل پہ اثر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ اچھی بات ہے،
اتوار کو ہمارا قافلہ کشمیر جائے گا. کل کا دن آپ کے پاس ہے, آپ اپنی تیاری کر لیں. کوئی ضروری کپڑا مپڑا کوئی چیز ضرورت کی ہے آپ اپنے بیگ میں ڈال لیں. کل آپ ہمارے پاس آ جاؤ, اتوار کو ہم آپ کو قافلے کے ساتھ بھیج دیں گے. اللہ نے چاہا تو شہادت نصیب ہو جائے گی. تو وہ ہفتے اتوار والے دن آیا, سامان بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, بیگ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, منہ بھی لٹکا ہوا ہے. تو خطیب صاحب ملے, خطیب صاحب نے کہا کیا بات ہے, ارادہ بدل لیا کیا؟ کہنے لگے نہیں, ارادہ تو میرا اب بھی کوئی ہے کہ شہید ہو جاؤں. میں نے سنا ہے کہ سارے جان سے ہی مار دیتے ہیں. تو اب وہ جان جانے کے ڈر سے اب وہ شہادت والا ارادہ, تو آپ تھوڑی سی ہمت پکڑو, آپ ہمت پکڑو. آپ صبح فجر کی نماز کے لیے نیند والا ٹھنڈا بستر بھی چھوڑو, وضو بھی کرو, سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے بھی بڑے وضو کرنا پڑے کرو. یہ چیزیں آپ نبھاؤ. اللہ نے جو وعدے آپ سے کیے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے ساتھ پورے کریں گے. اور یہ جو قربانی کا سیزن چل رہا ہے یہ بھی جنت میں جانے کا اور اللہ کو راضی رکھنے کا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اسے بھی آپ کیجئے, اللہ کے لیے کیجئے, کوئی نمود و نمائش اس کے اندر نہ رکھیے, اور بالکل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. جیسا کہ اقبال نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہمارا جینا, ہمارا مرنا, مسجد میں آنا, میدان میں اترنا, اللہ کو سجدے کرنا, اللہ کے آگے راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا, آنسو بہانا, یہ سارا کام اللہ رب العالمین کے لیے ہو. یقین مانیے اللہ رب العالمین قبر سے لے کر حشر تک اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ کی رحمت آپ کا ساتھ دے گی. روز آخرت اللہ رب العالمین جب پوری کی پوری کائنات میں کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا, کسی بھی چیز کا کوئی سایہ نہ ہوگا, فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ ان خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے. اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں بھی نصیب فرما. دنیا پسینے میں شرابور ہوگی, لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا اور اس پسینے سے بھی محفوظ رکھے گا, آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے چٹکی میں ان کا حساب ہو جائے گا, فوراً سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اپنا حساب آسان کیجئے, اللہ سے دعا مانگیے, اللہ ہمارا حساب آسان فرما. اللہ کے رسول دعائیں پڑھتے فرماتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا حساب آسان فرما. اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا ایک دن اللہ کے رسول حساب جو حساب ہوتا ہے یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے اللہ اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا. عائشہ مجھے بتا کہ جس بندے سے رب العالمین نے کیوں کر کے سوال کر لیا, بتا میرے بندے یہ کام کیوں کیا. عائشہ مجھے بتا پھر کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے. اللہ پوچھے نہ کہ میرے بندے بتا یہ کام کیوں کیا. اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے جن سے اللہ پوچھے, ورنہ اللہ پوچھ لے تو پھر پکڑ بڑی سخت. وہ کام آپ کیجئے دنیا میں رہ کر,
آپ کا ایک وعدہ رہ گیا. دیکھیے جنات کے لیے میں اتنی بات ضرور عرض کر دوں، چونکہ وقت نہیں ہے، میں پورا ٹاپک نہیں بیان کر سکتا. صرف اتنی بات عرض کرتا، یہ جو جن نکالنے والوں نے جو آپ کے ذہنوں میں ایک بات ڈالی ہوئی ہے نا کہ جن اندر گھستا ہے اور جن اندر گھس کے پھر وہ آپ کو حواس باختہ کر دیتا ہے، یہ سب ان کی کہانی ہے. جن کبھی بھی اندر نہیں گھستا اور گھس ہی نہیں سکتا. جنوں کا یہ کام نہیں ہے، وہ اتنے فارغ نہیں ہے کہ بس بندے دیکھتے رہیں گے اندر گھس جائیں گے پھر جب چاہیں. اگر ایسا ہونا دنیا کا نظام ہی ٹھپ ہو گیا. اب آپ کی مسجد میں بھی یقیناً بہت سارے جن بیٹھے ہوں گے جنہوں نے نماز بھی پڑھی ہوگی، جو بات بھی سن رہے ہوں گے، اور ان میں کوئی بریلوی ہوتے ہیں، کوئی دیوبندی بھی ہوتے ہیں، کوئی اہل حدیث بھی ہوتے ہیں. اب کوئی بریلوی جن بیٹھا ہو، یار یہ وہابیوں کا مولوی ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، وہ میرے اندر گھسے اور میری زبان سے بریلوی بن کر وہ ساری باتیں آپ سے کرے. آپ بولو بھیا یہ کاریگری کو کیا ہو گیا، ٹی وی پہ تو بریلویوں کے خلاف اتنا بولتا ہے، آج ہماری مسجد میں آ کے سارے مسئلے ہی بریلویوں کے بتا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے مزاریں بناؤ، مزاروں پہ چادریں چڑھاؤ، روح کے بڑے چھڑکو، اگر بتیاں لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. اور دوسرا ادھر وہابی جن بیٹھا ہو، اس کو آئے غصہ، بولے یار اس نے ہمارے وہابی مولوی کو خلاف کیا، وہ یہاں سے جائے فوقہ بکاوی کے اندر گھس جائے اور اس کی زبان سے بولے جتنی مزاریں ہیں سب گرا دو، یہ چادریں جلا دو، اگربتیاں ہٹا دو، 11ویں حرام ہے، یہ حرام ہے، میلاد کے جلوس ناجائز ہیں. تو سارا نظام ہی ٹھپ ہو جائے. اب آپ دیکھیے میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتھ روم سے لے کر سونے تک، حتیٰ کہ قبر میں لے جانے تک کی دعائیں اللہ کے رسول نے سکھلائی. ایک ایک دعا سکھلا. کسی جن نکالنے والے مولوی سے اتنا پوچھو، کسی بھی جن نکالنے والے مولوی سے اتنا پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ روم جانے کی دعا بتلائی، نکلنے کی دعا بتلائی، مسجد میں جانے کی، مسجد سے نکلنے کی، سونے کی، جاگنے کی، دودھ پینے کی، کپڑا پہننے کی، وغیرہ وغیرہ. مجھے بتلاؤ جن نکالنے کی رسول اللہ نے کون سی دعا سکھلائی؟ کسی مولوی سے پوچھو. جب آپ نے اتنی بڑی بیماری کی کوئی دعائیں نہیں بتلائی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعائیں بتلائی ہیں، اور جن جیسے انسان کی زندگی معروف ہو جاتی ہے اس کی کوئی دعا ہی نہیں بتلائی. پوچھو تو صحیح کسی مولوی سے کہ جن نکالنے کی رسول اللہ نے کیا دعا بتلائی. آپ کو یہیں سے سمجھ آ جائے گا کہ اس کے نقطہ نظر میں یا اس کے دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے. اگر یہ چیز حقیقت ہوتی تو اللہ کے رسول جن نکالنے کی بھی دعا بتلا کہ اگر کسی میں جن گھس جائے تو وہ یہ دعا پڑھ کر جن کو نکال. آپ نے ایسا نہیں کیا. یہ ایک جسے ہم اردو میں مالیکولیا کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ہسٹیریا کہہ دیا. یہ ہسٹیریا کا ایک مرض ہے جو ذہن پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس سے مریض کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، دو گنا ہو جاتی ہے. باقی اس کے ساتھ کچھ شعبے ہیں ملا جلا کے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کی دکانداری ہیں جو چل رہی ہیں. کسی نے ایک جمعرات مختص کیا ہوتا ہے، کسی نے 2 جمعرات ہیں، کسی نے پیر جمعرات، کسی نے کوئی دن، اور اس سے لوگ آتے ہیں. بڑے بڑے لوگ، سچی بات ہے، جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے کوٹھیوں والے ہو گئے ہیں. جن نکال کسی بڑے آدمی کا ایک جن نکال دو تو بڑا کچھ مل جاتا ہے. یہ تو بڑا آسان کام ہے. ویسے نیٹ سے نا میری ایک کتاب ہے جن اور جادو بائے بائے، جن اور جادو بائے بائے، آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. وہ انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں، 200 صفحے کی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اگر آپ کے اوپر کوئی اثرات ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن سے وہ جن نکل جائے گا. کتاب پڑھ کر نکل جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت محبت، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی کہ آپ ورکنگ ڈے میں اور بالکل ظہر کے وقت میں مارکیٹ کا ایک جوبن ہوتا ہے، آپ نے وقت نکالا اور آپ بیٹھے میری گفتگو
کو سنا. اللہ تعالیٰ آپ کا سننا آنا بیٹھنا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں جنتوں میں اکٹھا فرمائے جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں. وآخر دعوانا الحمد